تو بات کرتے ہیں سطح مرتفع دکن کی۔ یہ صرف کوئی جغرافیائی علاقہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہاں بڑی بڑی سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، لیکن انہوں نے اپنی میراث پتھر اور پانی میں کچھ اس طرح چھوڑی کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خشک سرزمین کو کیسے سنوارا اور جدید شہروں کی بنیاد کیسے رکھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فارسی فن تعمیر نے مقامی روایتوں سے ہاتھ ملایا اور جہاں سلطنتوں کے ٹکراؤ نے ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا جو واقعی منفرد تھی۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ان معماروں سے جنہوں نے اس خطے کی تقدیر ہی بدل دی۔ یہ دکن کی ابتدائی سلطنتیں تھیں جنہوں نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ شہر بسائے اور زمین کو سیراب کیا۔ تو یہ دکن سلطنتیں تھیں کون؟ دیکھیں، 15ویں اور 16ویں صدی میں بہمنی سلطنت ٹوٹی تو اس سے 5 آزاد ریاستیں ابھریں: بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، بیدر اور برار۔ ان سب نے مل کر فارسی، ترکی اور مقامی روایات کا ایک ایسا شاندار امتزاج بنایا جس سے ایک بالکل نئی، ایک دم الگ دکنی ثقافت نے جنم لیا۔ لیکن ان حکمرانوں کے سامنے ایک بہت بڑا، بہت ہی بنیادی چیلنج تھا۔ دکن قدرتی طور پر ایک خشک علاقہ ہے جہاں پانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، تو ان کی حکمرانی کا اصل امتحان یہی تھا کہ وہ اس چیلنج سے کیسے نمٹتے ہیں۔ اور انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا کمال کی انجینئرنگ سے۔ پہلا قدم بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دیو ہیکل تالاب بنائے۔ دوسرا قدم ان تالابوں کو شہروں اور کھیتوں سے جوڑنے کے لیے نہروں کا ایک پورا جال بچھا دیا۔ اور تیسرا قدم شہروں کے اندر گھر گھر تک پانی پہنچانے کے لیے جدید سپلائی سسٹم تیار کیے۔ یہ صرف بادشاہ نہیں تھے، یہ مستقبل کے منصوبہ ساز تھے۔ اور پھر آتا ہے سال 1562۔ قطب شاہی حکمرانوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو آج بھی زندہ ہے: حسین ساگر جھیل کی تعمیر۔ یہ صرف ایک جھیل نہیں تھی بلکہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے آنے والی صدیوں تک لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھائی۔ یہ ان کے دورز ویژن کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ پانی کا مسئلہ حل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی توجہ مستقبل کے شہر بسانے پر مرکوز کی۔ 1591 میں حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بالکل بیچ میں بنایا گیا چار مینار۔ یہ صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں بلکہ ایک منظم اور جدید شہر کے دل کی دھڑکن تھی۔ پھر وقت آگے بڑھتا ہے اور دکن کی باغ ڈور آتی ہے حیدرآباد کے نظاموں کے ہاتھ میں۔ انہوں نے پرانی بنیادوں پر ایک جدید دور کی عمارت کھڑی کی جس نے دکن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اس جدید دور کا آغاز ایک بہت بڑی تباہی سے ہوا۔ 1908 میں موسی ندی کا وہ خوفناک سیلاب جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اس آفت نے ایک جدید رد عمل کا مطالبہ کیا اور آخری نظام نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس تباہی کے بعد تعمیر نو کی رفتار حیران کن تھی۔ ذرا سوچیں، صرف 10 سال بعد 1918 میں عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، پھر 1920 میں عثمان ساگر ڈیم اور 1927 میں حمایت ساگر ڈیم بنا کر دریا کو ہمیشہ کے لیے قابو کر لیا گیا۔ ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں ایک شہر کو راکھ سے اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ صرف کچھ عمارتیں نہیں تھیں بلکہ ایک جدید ریاست کے ستون تھے۔ تعلیم کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی، صحت کے لیے عثمانیہ جنرل ہسپتال، تحفظ کے لیے ڈیم اور ملک سے جڑنے کے لیے ریلوے کا نیٹ ورک، اور ان سب کو منظم کرنے کے لیے بنایا گیا سٹی امپروومنٹ بورڈ۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آج کا حیدرآباد کھڑا ہے۔ لیکن تاریخ اتنی سیدھی نہیں ہوتی، وہ صرف عمارتوں اور ڈیموں کی کہانی نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ان طاقتور غیر جمہوری حکمرانوں کی میراث کو آج کیسے دیکھیں، اسے کیسے پرکھیں؟ ان کی وراثت کے 2 رخ ہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو جاگیردارانہ نظام تھا، طاقت کا عدم توازن تھا اور آمرانہ طرز حکومت تھا۔ یہ وہ تاریخی خامیاں ہیں جن پر تنقید بالکل جائز ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے وہ کارنامے ہیں جن سے انکار ممکن نہیں: عوامی سہولیات، بین المذاہب رواداری اور وہ پائیدار انفراسٹرکچر جو آج بھی کام آ رہا ہے۔ لیکن تاریخی ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ تصویر اتنی سیاہ و سفید نہیں ہے۔ دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظام حکمرانوں نے بڑے ہندو مندروں کو بشمول یادگیر گھٹا اور تروپتی باقاعدہ مالی امداد اور زمینیں عطا کیں،
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی رواداری بھی ان کی پالیسی کا ایک حصہ تھی۔ اور یہی نقطہ ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے، کیا ہم تاریخ کو نفرت کی عینک سے دیکھیں گے یا حقائق کی بنیاد پر ایک متوازن نتیجہ نکالیں گے؟ ایک متوازن جائزے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سلیکٹیو میموری، یعنی انتخابی یادداشت۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی تاریخی دور کے صرف منفی سیاسی پہلوؤں کو بار بار اچھالنا اور اس کے ٹھوس دیر پا کارناموں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا۔ شاید اس ساری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے۔ ایک متوازن تاریخی نقطہ نظر ہم سے یہ تسلیم کرنے کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک بادشاہ بے وقت ایک آمر بھی ہو سکتا ہے اور ایک عظیم معمار بھی۔ دیکھیں، ان کی وراثت کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ آبی ذخائر جو آج بھی شہروں کو سیلاب سے بچاتے ہیں، وہ سرکاری ہسپتال جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹیاں جو خطے کی تعلیم کا مرکز ہیں، اور خود جنوبی وسطی ہندوستان کا پورا شہری منظرنامہ، یہ سب ان کی ناقابل تردید میراث ہیں۔ آخر میں دکن کی کہانی کسی ایک مذہب یا قوم کی نہیں، بلکہ ایک مشترکہ ورثے کی کہانی ہے۔ اسے ہندوؤں، مسلمانوں اور دیگر سب نے مل کر بنایا ہے۔ دکن کی اصل خوبصورتی اسی تکثیریت میں ہے، اسی مل جل کر بنانے میں ہے۔ تو یہ سوال آج ہمارے لیے ہے، ہم اپنی تاریخ کے کن حصوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور کن کو جان بوجھ کر بھلا دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ کو اس کی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ سمجھنا ہی طاقت ہے، جبکہ اسے اپنی مرضی سے توڑنا مروڑنا کمزوری کی علامت ہے۔